سورۃ النساء کی آیت نمبر 83۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی بھی معاملہ آتا ہے، من الامن او الخوف، امن کی خبر کا یا خوف کی خبر کا، اذاعوا بہ، تو یہ لوگ اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، اور اگر یہ لوگ اس بات کو لوٹا دیں، پیش کر دیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، یا اولی الامر لوگوں کے سامنے، ان میں سے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ جان لیں اس بات کی گہرائی کو جو گہرائی میں جا کر باتوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم سب شیطان کے پیروکار بنتے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا ذکر کرتے ہوئے منافقین کا یہ طرز عمل بتایا کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت نہیں کرتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ قرآن کریم کو اپنا رہبر اور رہنما بنائے تو یہ ساری کمیاں ان کی دور ہو جائیں۔ جس طرح باطل اور دشمن اسلام پر تلوار، تیر، نیزے سے حملہ آور ہوتا ہے، اسی طرح باطل کا ایک وار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ افواہیں پھیلاتا ہے، جھوٹی سچی خبریں، یہ بھی ایک میڈیا وار ہے، جس کو آج کل کہتے ہیں ففتھ وار۔ ایک جنگ ہے کہ ہر جھوٹی سچی خبر کو پھیلایا جائے۔ اسلام، قرآن کریم، اللہ رب العالمین، اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔
کوئی بھی خبر ہو، جھوٹ تو بالکل بھی پھیلانا غلط ہے، سچ کو بھی اس مصلحت پہ جانچنا ضروری ہے کہ آیا یہ سچ اسلام کے مفاد میں ہے یا نہیں، یہ خبر پھیلانی چاہیے یا نہیں پھیلانی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی رسول غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف بھیجا کہ جا کے حالات کی خبر لے کے آؤ، اور ان کو جاتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ دیکھنا اگر تو بات ہمارے حق میں ہو تو پھر تو آ کے سب کے سامنے بتانا کہ کافر بھاگ رہے ہیں، کافر پریشان ہیں، لہذا مسلمانوں کے حوصلے بڑھیں گے، اور اگر بات ہمارے خلاف جا رہی ہو تو فرمایا کہ پھر آ کے صرف مجھے بتا دینا، صرف مجھے بتا دینا۔ یہ ایک طریقہ انداز ہے، ایک یہ بھی جہاد کا، کہ کوئی ایسی خبر نہ پھیلے جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ لیکن کافروں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہر جھوٹی سچی خبر پھیلائی جائے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا جاءہم امر، ان لوگوں کی حالت یہ ہے، ان لوگوں سے مراد اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں منافق لوگ مراد ہیں۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ کمزور اور نئے مسلمان وہ بھی مراد ہیں۔ ظاہر ہے جب پروپیگنڈا چلتا ہے تو بہت سارے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ بھی عجیب عجیب بولیاں بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جب بھی کوئی امر آتا ہے، کوئی بھی معاملہ آتا ہے، چاہے امن کا ہو یا خوف کا ہو۔ امن کا مطلب مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کی کامیابی، اسلامی لشکروں کا آگے بڑھنا، اور خوف کا مطلب مسلمانوں کی شکست، کافروں کا آگے بڑھ جانا، مسلمانوں کا پسپا ہو جانا، یہ خبر ہے۔ تو گویا کوئی بھی خبر آتی ہے ان کے پاس، چاہے وہ صحیح ہے چاہے غلط، سچ ہے یا جھوٹ، مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ ہے یا مسلمانوں کی تنزلی کا ذریعہ، امت مسلمہ کے مفاد میں ہے یا امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو سوچے سمجھے بغیر اذاعوا بھی، یہ لوگ اس کو آگے پھیلا دیتے، آگے نشر کرنا شروع کر دیتے۔ اس کے سلسلے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ نے بہت سارے واقعات لکھے۔ ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کسی بات سے خفا ہو کر آپ نے علیحدگی اختیار کی، گھر کے اوپر بالائی کمرے میں آپ تشریف لے گئے، علیحدگی اختیار کر لی۔ تو کچھ لوگوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، ساری بیویوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی اور مسلمانوں میں منافقوں نے پھیلانی شروع کر دی، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ سیدھا گئے حضور سرور کونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے۔ آپ نے اجازت لی اور اجازت ملنے پر سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مسجد میں آئے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگا کر اعلان کیا
کہ یہ خبر بالکل جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایسی باتیں باطل کا پرانا وار ہے، پرانا طریقہ واردات ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص نوجوانوں میں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے اسی طرح کی جھوٹی سچی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی باتیں بھی پھیلا دی جاتی ہیں کہ جن کی نسبت براہ راست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے، یعنی حدیث کہہ کر پھیلا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کر کے حدیث کہہ کر جو آپ نے فرمائی نہیں اس کو حدیث کہہ کر بیان کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ جہنمی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمائے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے، ادھر سے سنی ادھر سے آگے پھیلاتے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث مبارک میں جس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ فلاں بات جھوٹ ہے اس کو آگے پھیلاتا ہے، چاہے اس کو جھوٹ کہہ کے پھیلاتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹ بولنے والا ہے۔ جب ایک بات ہے ہی جھوٹی اس کو پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جھوٹ تو پھیلانا بالکل ہی غلط ہے۔ سچ کے لیے بھی ضابطہ یہ ہے ہر سچ بھی پھیلانے والا نہیں ہوتا، ہر سچ بھی پھیلانے والا نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سچ سے جو لوگوں کے درمیان آگ بھڑکانے والا ہو وہ جھوٹ بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان آگ بجھانے والا ہو۔ کسی نے آپ کے سامنے کسی کے متعلق کوئی بات کہہ دی، بات بھی سچ ہے، اب ضروری نہیں کہ آپ جا کے اس کو کہیں کہ جی تیرے متعلق وہ ایسی بات کر رہا تھا، آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی بات کو گول مول کر دیں تاکہ آپس میں لڑائی کی بجائے صلح ہو۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بات بھی کسی تک بھی پہنچے تو کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اس بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ یہ بات پہنچی ہے، یہ بات ہم تک آئی ہے، آیا یہ بات ٹھیک ہے، اس کو آگے نشر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ تک پہنچائیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہیں تو آپ کی احادیث آپ کی تعلیمات تو موجود ہیں، ان کے سامنے رکھا جائے کہ یہ بات تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر ایسا بھی نہیں تو پھر فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اُولِي الْأَمْرِ کے سامنے رکھی جائے۔ اُولِي الْأَمْرِ سے مراد دو طبقے علماء نے لکھے ہیں، ایک وہ جو حکمران ہوں اور دوسرا وہ جو علماء اور فقہاء ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اصل میں یہاں معنی ہے امر والے، جن کا حکم چلتا ہو۔ حکم دو ہی طبقوں کا چلتا ہے، ڈنڈے کے زور پہ حکمرانوں کا حکم چلتا ہے، اور عقیدت، احترام اور اعتماد کے طور پر علماء کا حکم چلتا ہے۔ اب آج بھی دیکھ لیں معاشرے کے اندر لوگ اپنے اکثر مسائل میں علماء پہ اعتماد کر کے جو علماء کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، تو یہ دو طبقے اولی الامر میں داخل ہیں۔
تو کوئی بھی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم ان طبقات کے سامنے پیش کریں، علماء کے سامنے رکھیں۔ کوئی سوشل میڈیا پر لوگ پھیلا دیتے ہیں، کوئی بات آئی سچی ہے جھوٹی ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے، علماء کے سامنے رکھیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ علماء سے پوچھا جائے، اس کے مطابق ذہن بنا کے علماء سے لڑتے ہیں کہ جناب آپ بھی ایسا ہی کہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ عالم دین کا کام تو وہ ہے، وہ صحیح بات بتائے گا، حق بات بتائے گا، وہ غلط بات تو نہیں کرے گا۔ اور جو غلط بات کرے گا یا لوگوں کے کہے کے مطابق چلے گا تو عالم دین کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ تو صحیح اور سچ بات کہنے والا عالم دین، اس کے سامنے بات رکھی جائے کہ جناب یہ بات ہے، اس کے متعلق ہم کیا کریں، تاکہ اللہ پاک فرماتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے جو استنباط کرنے والے ہیں وہ بات کی گہرائی کو جان لیں۔ استنباط کہتے ہیں کنویں کی گہرائی میں اتر کر پانی نکالنے کو۔ تو ایک ہے سطحی سا علم، ایک ہے گہرائی کا علم جو فقہاء کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ جو اس لائن کے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ ہر عالم دین بھی ہر بات کو نہیں سمجھتا، جو جس لائن کا ماہر ہوگا وہ اس بات کو فوراً سمجھ جائے، اس کی بات اسی کے سامنے رکھی جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ جناب اس کی کیا حقیقت ہے۔ وہ گہرائی تک پہنچے گا اور بتائے گا کہ یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے یا نہیں پھیلانا چاہیے، اس کی صحیح سے حقیقت کیا ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے سچ ہے جھوٹ ہے، اور کسی بھی صورت میں اس کا پھیلانا اسلام کے امت مسلمہ کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے کہ وہ بتا سکتے۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ کے اصول کی روشنی میں آج کل ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ میڈیا پہ خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں بچیاں ہیں، کوئی بھی بات سامنے آئے اس کو علماء سے پوچھ کر پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے اور پھر اس کو آگے نشر کرنا چاہیے، پھر اس کو آگے پھیلانا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، حقیقت یہ ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم سب شیطان کے پیروکار بنتے، اِلَّا قَلِيلًا، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ تو ہر سچی جھوٹی بات کو پھیلانے والا یہ شیطان کا پیروکار ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل بس اس چکر میں کہ میں سب سے پہلے خبر دینے والا بن جاؤں، میرا نمبر سب سے پہلا لگ جائے، اس چکر میں ہر سنی سنائی بات آگے نشر کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ انسان شیطان کا پیروکار بنتا ہے۔ آج دجالی میڈیا کا دور ہے اور میڈیا 80% نہیں 90% اسلام کا مخالف ہے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ باتیں پھیلائے جو اسلام اور مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے نقصان کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة